پہلے تعبیر سن لے. کہا کہ جو انگور کا خوشہ نچوڑ کر کے رس پی رہا تھا، کہا تیرے لیے مبارک ہے، ان قریب تیری آزادی کا پروانہ ہے، تو جیل سے آزاد ہو جائے. لیکن تو آزاد ہو جائے تو میرا ایک کام کرنا کہ عزیز مصر بدل چکا ہے، اب بادشاہ جو وقت کا تھا وہ بدل گیا، زلیخا کا شوہر نہیں ہے، اس کے پاس جا کر کے میری بات رکھنا، مجھے ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، میری آزادی کی بات رکھنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے سے کہا جس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا تھا اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے بری بشارت ہے کہ ان قریب تجھے پھانسی کی سزا ہوگی. اور ہوا ایسی ہی کہ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ایک کی آزادی کا پروانہ سنایا گیا اور دوسرے کی پھانسی کا آرڈر آ گیا. یوسف علیہ السلام کا جو یہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا تھا، معجزہ تھا. خوابوں کی تعبیر صحیح من عن حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے. میرے عزیزو، خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے، بلکہ فرمایا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے. مطلب یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا ہے. لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. ایرے غیرے نتھو کھیرے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے. خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے باضابطہ، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے. اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو. فرمایا گیا کہ اس سے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، عالم دین ہے یا عالم باعمل ہے، اس کے پاس تم اپنے خواب بیان کر سکتے ہو. ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا بھی نہیں چاہیے. مومنوں کو ایک کہا گیا ہے. یہاں بیچ میں رک کر کے میں اتنی بات کہہ دوں، یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا جائے وہی چیز نظر آئے. ہر چیز کا کچھ الگ الگ معنی ہوتا ہے. حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں. آپ سے پوچھا گیا خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو کیا ہے؟ اذان دیتے ہوئے اگر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں. صرف جھٹ سے ایسی ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ اذان دیتے ہوئے دیکھے، ہاں اس کا معنی یہ. پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے. خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھنے والا کیسا ہے. تو 2 تعبیریں آتی ہیں اس کی. اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب وہ حج پر جائے گا. اذان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا، اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اذان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا، پابند صوم و صلاۃ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ حج پر جائے گا. اور اگر فاسق و فاجر ہے، بے عمل ہے، اس نے دیکھا اذان دیتے ہوئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا. زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں. ایک ہی اذان ہے، دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے، چوری میں پکڑا جائے گا. اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قرآن پاک میں یہ دونوں جگہ پر اذان کا لفظ آیا. اسی طرح سے ایک اور بات میں عرض کر دوں. حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا، بہت بھیانک خواب دیکھا. بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے. وہ ڈر گئی صبح اٹھ کر کے. یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے. زبیدہ خاتون نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور کہا حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا، ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر کیا، لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب. عیب ہے نا.
بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں، لوگ باتیں بنائیں۔ تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا۔ وہ گئی خادمہ اور جا کر کے حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضور کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا تو کیا کرتی ہے؟ تو کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں کنیز ہوں، دربار کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں۔ حضرت محمد بن سیرین ہنسنے لگے، کہا تیری حیثیت ہی نہیں، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے نہیں دیکھا یہ خواب، جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہا بتا صحیح کس نے دیکھا، میں تعبیر بتا دوں۔ اس خادمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے، یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے، عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی، نیک کام کرے گی۔ اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لیے۔ ہاں ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی۔ حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے، وہاں پانی کا انتظام نہیں، تو اس نے پانی کا انتظام کروایا، اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں، آج بھی ہیں۔ اور جانتے ہیں اس نہر سے 1200 سال تک حاجی پانی پیا کرتے تھے۔ تو ایک امت، بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا۔ تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا، کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے، کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا، خوابوں کی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں کی تعبیر بیان کی آپ نے، وہ دونوں صحیح نکلے، لیکن ہوا یہ کہ جو آزاد ہوا بندہ وہ باہر آیا، موج مستی میں بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی بات عزیز مصر تک پہنچانا بھول گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کو بھلوا دیا، اور اس پر اور 7 سال گزر گئے۔ یوسف علیہ السلام کے 14 سال جیل کے، 14 سال قید کے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اسی نے خواب دیکھا، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، وہ پریشان تھا۔ دوسرے دن صبح اٹھا، سارے نجومیوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہنے لگا وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ کہتا ہے کہ کل میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، 7 بھینسیں موٹی تازی اچھی خاصی 7 بھینسیں دیکھا، اور پھر 7 گھاس کے جو اوٹ ہوتے ہیں، 7 ہری ہری گھاسوں کے اوٹ تھے، اور پھر 7 سوکھی گھاسوں کے اوٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں بادشاہ کے دربار میں چاپلوس بہت سارے ہوتے ہیں، اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں، ادھر کا ہو سکتا ہے ادھر کا ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کو کوئی بات جمی نہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بھی نہیں سمجھ میں۔ اس دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا آدمی موجود تھا، اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ سے کہا جیل میں یوسف نام کا ایک جوان ہے جو پچھلے 14 سال سے قید میں ہے، اور اس نے مجھے پیغام بھی بھیجا تھا آپ کے نام، میں بھول گیا، اور وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ پچھلے کسی عزیز مصر نے اسے قید کر دیا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا جائے اور انہیں لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں لایا گیا۔ تو آپ کا جو عزیز مصر تھا اس نے اپنا خواب بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی سچی تعبیر یوں بتائی، کہا کہ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے
کہ اگلے آنے والے 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے، بہت خوشحالی ہوگی اور ہر جگہ ہریالی سبزے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑ جائے گا، کوئی زمین میں سبزہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں سارا غلہ جمع کر لے اور سارا اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لے، تاکہ جب قحط کے سال آئیں تو یہ جمع شدہ غلہ اپنی رعایا میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ خواب کی تعبیر، بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بالکل یہ تعبیر درست ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر محسوس کیا کہ 1 سال کے بعد ہی مصر میں ہریالی، سبزے کی فراوانی، اناج، غلہ، کثرت سے برکت۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ میری خواب کی تعبیر صحیح ہے۔ پھر 7 سال اس نے یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق غلہ جمع کرنا شروع کیا، خوب جمع کیا، وافر مقدار میں ساری چیزیں جمع ہوئی۔ 7 سال گزرنے کے بعد پھر قحط سالی کا دور شروع ہوا، سوکھا پڑ گیا، زمینیں کچھ نہیں اگاتی تھی، بارشیں رک گئی۔ پھر جب لوگ قحط سالی میں پریشان ہو کر بھوکے گھومنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس جو تھا سب بیچ دیا، لوگوں نے گھر بیچ دیے، جائیدادیں بیچ دی، زمینیں بیچ دی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا لوگوں نے۔ بادشاہ اس وقت جو جمع کیا ہوا تھا وہ اب تقسیم کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر من و عن جب صحیح ثابت ہوئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بنا دیا، اپنے دربار کا خاص وزیر بنایا۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یہ سفر یوسف ہے، دیکھنا ہے میرے عزیزوں۔ ابھی اور میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہاں سے یوسف علیہ السلام چلے۔ زندگی میں کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے تم کبھی فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ یوسف علیہ السلام وزیر اعظم کے منصب پر قائم ہوئے، اور پھر جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ بھوکے پیاسے بادشاہ کی طرف آتے، بادشاہ غلہ اور اناج تقسیم کرتا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے وہ اپنے گاؤں میں بھی قحط سالی کے شکار ہو چکے تھے، اور جب انہیں خبر پہنچی کہ مصر کے بادشاہ سے غلہ اور اناج تقسیم ہو رہا ہے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اچھا وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے جانے کے کچھ سالوں بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام بنیامین تھا، بنیامین۔ اب یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے قریب رکھنے لگے، وہ سب سے چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بدل ان سے محبت کرتے تھے، لیکن 10 بھائیوں نے اب حسد نہیں کیا، کہا چھوڑو جانے دو، اب دوسری بار کریں گے تو کچھ اور پلٹ نہ جائے۔ پہلی مرتبہ کیا تھا، پلٹ گئے، باپ سے دور ہو گئے تھے۔ لیکن 10 لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ عزیز مصر سے ہمارے حصے کا بھی غلہ لے آؤ۔ جب وہ پہنچے تو یہاں پر بادشاہ کے دربار میں آئے۔ میرے عزیزوں کافی سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کئی سال گزر گئے، تقریباً 25 سے 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا، اور اس وقت وہ آئے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک کے چہرے کو غور سے پہچانتے تھے، اچھے سے جانتے تھے، یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ دے دیا جائے ہمارے حصے کا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ کہا ہم 10 ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ کہا اور بھی ہے؟ کہا ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی ہے اور باپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں غلہ اور اناج اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک وہ چھوٹا بھائی بھی نہیں آئے گا، جاؤ اس کو ساتھ لے آؤ۔ وہ سب کھڑے رہے اور کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا، ہمارے باپ بھیجیں گے نہیں۔ کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ وہ بتا رہے یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے
ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے، اب ہمارے باپ نہیں